بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف تھرڈ ایئر پول سائنس، السلام علیکم. ہمارا ٹاپک چل رہا ہے ریاست کا، چیپٹر نمبر 2، اور اس میں آج ہم دیکھیں گے کہ ریاست اور معاشرے میں کیا فرق پایا جاتا ہے. اس سے قبل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریاست اور حکومت میں کیا فرق ہے. تو یہ فرق کے حوالے سے ہم نے 4 کوسچنز پڑھنے ہیں. سب سے پہلے دیکھا ریاست اور حکومت میں، اور آج ریاست اور معاشرے میں، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ریاست اور دیگر انجمنوں میں کیا فرق ہے اور ریاست اور قوم میں کیا فرق ہے. تو ریاست اور معاشرے میں فرق کے حوالے سے یہ آپ بتائیں گے کہ ریاست اور معاشرے کا باہمی تعلق بہت ہی پرانا ہے، کیونکہ دونوں انسانی ادارے ہیں. سیاسی شعور کی بنا پر معاشرہ منظم ہو تو ریاست وجود میں آتی ہے. معاشرے کا اولین مقصد فرد کی فلاح و بہبود ہے، اور یہ مقصد ریاست کے ذریعے سے ہی مکمل ہوتا ہے. تو یوں ریاست اور معاشرے کے درمیان بہت ہی قریبی تعلق موجود ہے، اور اسی تعلق کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض اوقات ریاست اور معاشرے کے مابین فرق کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، حالانکہ دونوں کے درمیان کافی واضح فرق موجود ہے. مختلف نکات کے تحت اس کی وضاحت کی جائے گی. نمبر 1 ہے اقتدار اعلیٰ کے لحاظ سے فرق ہے کہ ریاست اقتدار اعلیٰ کی مالک ہے. ریاست کے بارے میں آپ یہ فرق چاروں ٹاپکس پہ فرق بتاتے ہوئے ذہن میں رکھیے کہ ریاست کے 4 اجزائے ترکیبی ہیں، اور کوئی ایک جز بھی موجود نہ ہو، کوئی ایک عنصر بھی موجود نہ ہو تو ریاست تشکیل نہیں پا سکتی. تو اقتدار اعلیٰ ریاست کا لازمی عنصر ہے، اور ریاست اقتدار اعلیٰ کی مالک ہوتی ہے اور اسی طاقت کے بلبوتے پر اپنے احکامات پر عمل درآمد کراتی ہے. مگر معاشرے کے پاس اقتدار اعلیٰ نہیں ہوتا. معاشرے کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہوتی جس کے ذریعے وہ اپنے قواعد و ضوابط پر عمل کرائے. صرف اخلاقی دباؤ اور معاشرتی مقاطعہ سے ہی وہ اپنے قواعد و ضوابط پر عمل کرا سکتا ہے. اس کے بعد نمبر 2 دیکھیں مخصوص علاقے کے لحاظ سے فرق. اب سارے انسان رہتے تو کسی نہ کسی علاقے میں ہیں، لیکن ریاست کے لیے ضروری ہے کہ اس کا اپنا ایک مخصوص علاقہ ہو اور اس کی سرحدیں مقرر ہوتی ہیں، اور سرحدوں کے باہر ریاست اپنی سرگرمیاں جاری نہیں رکھ سکتی. اب ریاست کے مقابلے میں معاشرہ ان سرحدوں اور علاقائی حد بندیوں کا پابند نہیں ہے. معاشرہ محدود بھی ہو سکتا ہے، بین الاقوامی وسعت کا حامل بھی ہو سکتا ہے، کسی چار دیواری کا پابند نہیں ہوتا. معاشرہ خاندان سے لے کر پوری دنیا کا احاطہ کر سکتا ہے، یعنی اتنا چھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور بڑا بھی ہو سکتا ہے. یعنی مخصوص علاقہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے، جبکہ ریاست کے لیے مخصوص علاقہ بہت ضروری ہے. ریاست مخصوص علاقے کے بغیر وجود نہیں پا سکتی. نمبر 3 پہ دیکھیں وسعت کا فرق ہے کہ ریاست کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے، جبکہ معاشرے کا دائرہ کار وسیع ہے. ریاست کا تعلق صرف انسان کے سیاسی کردار سے ہے، جبکہ معاشرہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں سے واسطہ رکھتا ہے. تو یوں معاشرے کا دائرہ کار وسیع ہے. پھر نمبر 4 پہ دیکھیں ریاست معاشرے کی پیداوار ہے. معاشرہ بہت پہلے سے موجود تھا. معاشرہ بہت قدیم اور پرانا ادارہ ہے. معاشرے میں زندگی گزارنے والے افراد جب سیاسی لحاظ سے باشعور بنے تب انہوں نے ریاست کی بنیاد رکھی. تو یوں معاشرہ ریاست کے قیام کا باعث بنا. معاشرہ ریاست سے پرانا ہے اور ریاست معاشرے کی پیداوار ہے. پھر نمبر 5 پہ دیکھیں کہ حکومت کا فرق ہے دونوں میں، ریاست اور معاشرے میں. یقیناً حکومت ریاست کے اہم ترین اجزائے ترکیبی میں سے ایک ہے، اور اس کے بغیر ریاست وجود میں نہیں آ سکتی. مگر معاشرے کی کوئی حکومت نہیں ہوتی. معاشرہ حکومتی طاقت کے ذریعے نہیں بلکہ اخوت اور محبت کے ذریعے سے اپنے اصولوں پر عمل درآمد کراتا ہے. پھر نمبر 6 پہ دیکھیں محدود اور وسیع مقاصد کا فرق ہے کہ ریاست کے مقاصد محدود ہوتے ہیں، یعنی سیاسی نوعیت کے ہوتے ہیں، اور معاشرے کے مقاصد بہت وسیع ہیں. ریاست کے پیش نظر صرف اور صرف سیاسی مقاصد کا حصول ہوتا ہے، اور معاشرے کے پیش نظر سیاسی، معاشی، معاشرتی، مذہبی، ثقافتی، لسانی، علمی، تفریحی وغیرہ ہر قسم کے مقاصد ہوتے ہیں. اب آج کے لیے میرا خیال اتنا ہی کافی ہے. یہ 6 نکات کی میں نے وضاحت کر دی ہے، باقی کے 6 نکات انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے.